مزید آج پاکستان کے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی نے صحافیوں کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ بات چیت کی. اس بات چیت کا کچھ حصہ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا. ہم نے بھی اپنے تئیں اس بات چیت کا جو ایسنس ہے وہ آپ کو دکھایا. پرائم منسٹر کی تمام جو پریس ٹاک تھی وہ آپ نے دیکھی. اس کے اندر جو دو تین اہم نکات ہیں, کیونکہ بہت سی باتیں ہوئی ہماری نظر میں آج کل کے سیاسی تناظر میں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے رد کر دی یہ تھیری کہ ان کی حکومت گرنے والی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے, عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, اور ہم یہ تمام ڈیڈ لائنز بھگتا دیں گے. یعنی دسمبر میں جو کہہ رہے تھے کہ حکومت جا رہی ہے, جو مارچ میں کہہ رہے تھے, وہ سب غلط ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے خلاف سازش ہونے کی باتیں محض خیال آرائی ہے, کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انویزیبل ہینڈز کی جو کارروائی کا ایلیگیشن لگتا ہے وہ ایک تکیہ کلام بن گیا ہے. یعنی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ انویزیبل ہینڈ موجود ہے. فوج کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کی پروفیشنل کمپٹنس کے بارے میں کوئی دو آراء نہیں رکھی جا سکتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاعی, خارجی اور اندرونی امور کے اوپر بالخصوص انہوں نے کیری لوگر بل کا ذکر کیا. صدر, پرائم منسٹر, ان کی حکومت, کابینہ اور فوج کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی آف اوپینین جو ہے یا ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ نہیں ہے. بڑی عمدہ بات ہے. یہ ری ایشورنگ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو چلانے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت تگڑی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہ تمام بات چیت جو ہوئی پریس کے ساتھ, اس کا ایک پس منظر خالی خیال آرائی نہیں تھی, نہ ہی حاشیہ آرائی تھی. حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ایوان صدر سے یہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. پارٹی کی میٹنگز کے اندر یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں درست ہے تو یہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ملک کو جس کشمکش نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا سردیوں کی دھند کی طرح, وہ کیا چیز تھی. بہرحال یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آج کا پروگرام پچھلے پروگرامز کا تسلسل ہے. سوالات وہی جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کی وضاحت کے بعد چند ایک سوالات شاید پیپلز پارٹی کی طرف سے اگلے چند دنوں میں نہ اٹھائے جائیں, لیکن یہ یقین رکھیے گا کہ ابھی معاملہ صدر آصف علی زرداری سے متعلق کیسز کا جوڈیشری کے پاس موجود ہے. سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت نے سوئس کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے, سوئس کورٹ کے جو کیسز ہیں ان کو کھولنا ہے, اور جو میوچل اسسٹنس وڈرا کی گئی تھی جنرل مشرف کے دور میں اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ جب مفصل فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو کورٹ اور پیپلز پارٹی بالخصوص ایوان صدر کے اندر صدر آصف علی زرداری جو موجود ہیں, ان کے کینڈیڈیچر اور کوالیفیکیشن کے بارے میں سوال ضرور اٹھیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ سوال جو آج آپ کو تھوڑے سے مدھم نظر آ رہے ہوں, آنے والے دنوں میں پھر نئی توانائی کے ساتھ پوچھے جائیں. ہم نے آج پروگرام میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ناقدین کے سامنے رکھے. انصار عباسی سینئر صحافی ہیں, جنگ گروپ پبلیکیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا. بہت عرصے سے سٹوریز کرتے ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کا نام آج کل آ رہا ہے کہ انہوں نے کیمپین چلائی. ان سے ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. جو کچھ پریکٹیکلی ہوا پچھلے 2 سال میں وہ سارا کچھ اس کے بالکل برخلاف تھا جس کے وعدے کیے گئے. ہارون رشید صاحب بڑے مشہور تجزیہ نگار اور صاف اور کھری بات کرنے والے, حکومت وقت پر شدید تنقید کرتے ہیں, جوڈیشری کے فیصلے کے حق میں ہیں. ان کو بھی ناقدین کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے. ان سے بھی ہم نے بات چیت کی. کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی زیادہ ان پاپولر ہے, یہ ایک بڑی وجہ ہے. انور بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ رکن جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد پارٹی نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا. آج کل جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹوائلائٹ زون میں ہیں, فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ موجودہ پیپلز پارٹی موجودہ قیادت کے ساتھ کام کریں یا پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں. ان سے بھی ہم نے بات چیت کی. محترمہ نے این آر او نیگوشیٹ ضرور کیا, بٹ دیٹ واز بیسکلی ٹو گیٹ ان ٹو پاکستان. باقی سوالات جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر ہے مرکز کے اندر اور کولیشن حکومت چلا رہی ہے صوبہ سندھ کے اندر. ان کا بھی این آر او کے اوپر سٹینس جو ہے وہ رہا جو پیپلز پارٹی جس کو غیر متوقع طور پر منفی لگا ان کو. ایک خبر آج بھی اخبار میں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے لگی ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام بھیجا ہے
کہ وہ جوڈیشری سے ٹکر لینے سے پہلے نتائج پر غور کر لیں اور اپنا رستہ بدل دیں پیشتر اس کے دیر بہت ہو جائے. تو ایم کیو ایم سے جو پیپلز پارٹی سوال کر رہی ہے، رضا ہارون صاحب سے ہم نے بات کی اور فیصل سبز زباری سے ہم نے بات کی. ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما نے این آر او سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں. الطاف بھائی نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ ہم فارگیٹ اینڈ فارگیو کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کی حکومت سے متعلق تنقید پر، وہ ہم رکھیں گے ناقدین کے سامنے. کمنگ بیک ان اے منٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کچھ تو وضاحت کر دی. ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ناظرین پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، بالخصوص این آر او کی ججمنٹ کے حوالے سے. ناقدین سے سوال کیا جا رہا ہے، انصار عباسی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا صدر آصف علی زرداری کے خلاف باقاعدہ مہم نہیں چلائی گئی؟ دیکھیں، میں ویسے اس چیز سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی ایک خاص سوچی سمجھا منصوبہ ہے، ایک پلاٹ تیار کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ٹارگٹ کرنا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو. اگر آپ حالات دیکھیں کہ اس وقت جو بھی ہماری گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو جو لنچ پن ہے، جو نرو سینٹر ہے، جن کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، وہ ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب. اب جب پریزیڈنٹ صاحب وہ ڈیسیژن میکنگ دو انڈر دا کانسٹیٹیوشن چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ تمام تر فیصلے پریزیڈنسی میں ہوتے ہیں. تو جب اس قسم کے حالات ہوں تو ایکسپیکٹیشنز ہر ایک کی، عوام ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، میڈیا ہوں، تو اسی آفس کی طرف جاتے ہیں جو لنچ پن ہوتا ہے، جو نرو سینٹر ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کہ جب سے یہ آئے انہوں نے بہت سے وعدے کیے، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات پہلے ہوئی، پھر انہوں نے بہت کچھ اور کہا کہ ہم جو ڈسٹورشنز ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہم انڈو کریں گے، گورننس کی سب کچھ وعدے کیے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو کچھ پریکٹیکلی ہوا پچھلے 2 سال میں، وہ سارا کچھ اس کے بالکل برخلاف تھا جس کے وعدے کیے گئے. اب جب یہ چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی کوشچن ان کو کیا جائے گا جو لوگ بااختیار ہوں گے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے. اور اسی لیے سب سے زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال، کسی بھی طبقے سے کسی کا کوئی بھی ہو. تمام تر کوشچن جو ہو رہے ہیں یا تمام تر جو نظریں فوکسڈ ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہ ہیں. اس لیے یہ ایک امپریشن ڈیفینیٹلی آگے ہوگا. لیکن اگر اس کو پلاٹ بنا دینا کہ جی یہ پلاٹ ہے یا اس طرح کی کوئی سازش ہے، تو میں اس سے اگری نہیں کرتا. اور یہی کچھ ہوتا رہا، پہلے بھی مشرف دور میں بھی یہی کچھ ہوا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کیونکہ اس وقت وہ لنچ پن تھے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ. جو بھی ڈیسیژن میکر ہوگا، جو بھی فیصلے کرے گا، تو سارے کا سارا فوکس اسی کے اوپر ہوگا. اور ہم جو جرنلسٹ ہیں، ہمارا مقصد کم از کم یہ نہیں ہوتا کہ ہم حکومتیں بنائیں اور ان کو گرائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، اچھا کیا ہو رہا ہے، برا کیا ہو رہا ہے، اور جو برا ہو رہا ہے ہم اس کا بتائیں ان کو، تاکہ بہتری آئے معاشرے میں، تاکہ گورننس میں بہتری آئے، تاکہ کرپشن کی جو جس طریقے سے کرپشن چل رہی ہے اس کرپشن کو، اس کے اوپر کوئی قبض آئیں، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اب سوچ کی بات ہے، اگر لوگ کچھ سوچنے شروع کر دیں گے کوئی ایجنڈا ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. انصار عباسی صاحب سے ایک اور سوال بھی کیا گیا، وہ یہ کہ کیا اس مہم کے چلانے والوں نے ایک فرد کو نشانہ نہیں بنایا؟ دیکھیں، مہم چلانے کی وہ تو میں پہلے چونکہ ہمیں بھی، میں ایک بینگ انصار عباسی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو مہم چلا رہا ہوں. تو میں صرف بڑی ایک سمپل سی بات کروں گا، یا میری طرح 3-4 اور جنگ گروپ کے لوگوں کو کہا گیا، کامران خان کو کہا گیا، شاہین سپاہی صاحب کو کہا گیا، ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہا گیا، اور ایون ایٹ ٹائم جنگ گروپ ایز اے ہول کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جو سازش کر رہے ہیں، اور یہ ایک خاص انہوں نے کیمپین لانچ کی ہوئی ہے. لیکن میں صرف بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی کیمپین لانچ کی ہے، اگر ہم نے کوئی سازش کی ہے، تو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ ہمیں قانون جو ہے، جو بھی اس ملک کے قوانین ہیں، آئین ہے، قوانین ہیں، پیمرا لاز ہیں، پریس لاز ہیں، جنرل جو لاز ہیں، ہم نے جہاں بھی وائلیشن کی ہے، جو کام غلط کر رہے ہیں، ہمیں ان کے تحت ہمیں آپ کورٹ میں لے جائیں، اس کے تحت ہمیں آپ ٹرائی کریں. اگر کانسپیرسی کر رہے ہیں تو اس کے سالڈ ایویڈنس ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کانسپیرسی